اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد دنیا میں سب سے افضل ترین شخصیت وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی مرتبہ جنت کی بشارت بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جنتیوں کے سردار ہوں گے، اور جب جنت میں جائیں گے تو ہر دروازے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا جائے گا. یہ جنت کی بشارت سننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اللہ کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ کبھی وہ گھاس کو دیکھتے تو یوں ارشاد فرماتے کاش میں گھاس ہوتا، کوئی جانور کھا لیتا، قیامت کے دن مجھ سے حساب تو نہ ہوتا. کسی جانور کو دیکھتے تو فرماتے کہ آپ کتنا مزے سے کھا رہے ہو، لطف اٹھا رہے ہو، آپ کا تو کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے. اللہ کا خوف ان کے اوپر اتنا طاری ہوتا. ایک مرتبہ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سخت جملہ کہہ دیا. دوبارہ ان سے کہنے لگے کہ ربیعہ آپ مجھے دوبارہ یہ سخت الفاظ کہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اصرار کیا تو انہوں نے انکار کیا کہ میں یہ الفاظ نہیں کہوں گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آپ نے یہ الفاظ مجھے دوبارہ نہیں کہے تو میں دربار رسالت میں جا کر آپ کی شکایت کروں گا. تو حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار پر انکار ہی کرتے رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے. بنو اسلم کے لوگ آئے، انہوں نے کہا آدمی ہے، خود ہی سخت الفاظ کہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے کے لیے بھی خود چلے گئے. حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ ہے کون؟ یہ اللہ کے لاڈلے رسول کا ہم سفر ابوبکر صدیق ہے. اگر ابوبکر ناراض ہو گیا تو اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ کے رسول ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. پھر ربیعہ کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ انہوں نے ایسے ایسے کہے اور پھر مجھ سے اصرار کیا کہ آپ بھی وہ سخت الفاظ کہے، میں نے نہیں کہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ کہ آپ نے وہ الفاظ نہیں کہے تو آپ اتنا کہہ دے کہ ابوبکر اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا زیادہ ڈر تھا. اور آج ہم اپنی زندگی میں سوچیں کہ ہماری وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہمارے